رجب الامرجب کے مشہور واقعات الفاظ میں مضمون اردو رجب الامرجب ایک ایسا پاک مہینہ جس کا ذکر دلوں میں خشوع و عاجزی جگہ دیتا ہے اسلام مہینوں میں رجب 4 حرام مہینوں میں سے ایک مانا جاتا ہے جو نفس کو سنبھالنے روح پاک کرنے اور اللہ سے قرب حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اس مضمون میں ہم رجب الامرجب کی اہمیت، اس کے مشہور تاریخی اور روحانی واقعات، ان واقعات کے پیغامات اور رجب میں کرنے والے مستحب عبادات و اعمال پر تفصیلی روشنی ڈالیں گی۔ تعارف رجب الامرجب کی حیثیت اور مقام۔ رجب اسلامی قمری سال کا 7واں مہینہ ہے۔ عربی لفظ رجب کا لغوی مطلب ہے عزت و وقار، اور مرجب کا مطلب ہے وہ جو احترام کے قابل ہو۔ اس مہینے کو قدیم عرب میں بھی عزت و تقدس کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور اسلام نے اسے مزید روحانی اہمیت عطا کرین میں 4 حرام مہینوں کا ذکر ہے، اور ان مہینوں میں جنگ و جدل کم کرنے اور امن کے تقاضوں پر زور دیا گیا ہے۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے، اس لیے اس مہینے کی فضیلت اور حرمت کو سمجھنا ضروری ہے۔ جبکہ مشہور واقعات کا تعارف رجب میں چند اہم واقعات منسوب ہیں جو اہل عالم میں مشہور ہیں اور تاریخی، روایتی اور روحانی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان میں چند واقعات درج ذیل ہیں جو نہ صرف تاریخ کے صفحات میں رقم ہیں بلکہ عبادت و دعا کے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ 1 اسراء و معراج، سفر معراج۔ 2 ولادت امام علی، بعض روایات کے مطابق۔ 3 غزو تبوک، بعض تاریخی حوالوں میں رجب سے منسوب۔ 4 دیگر بزرگان دین کی ولادت و شہادتیں، مختلف مسالک میں منسوب تاریخی واقعات۔ 5 روحانی موقع، تجاوزن عمل اور سفارشات۔ ہر واقعہ کے بارے میں آئیں مختصر مگر بامانی انداز میں بات کریں گے۔ اسراء و معراج، شب معراج کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت عظیم اور روحانی واقعہ۔ سفر اسراء و معراج عموماً 27 رجب کو منایا جاتا ہے، یا وہ معجزاتی رات ہے جس میں حضور اکرم کو رات کے وقت قبا سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، اسراء، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف معراج ہوئی جہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور دین کی بعض بنیادی چیزیں جیسے نماز اس سفر میں عطا ہوئی۔ واقعہ کا خلاصہ روایتی انداز میں روایت ہے کہ ایک رات جب آپ سو رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور ایک براق نامی مخلوق پر آپ کو سوار کیا گیا۔ پہلے قدم قبا سے مسجد اقصی تک ہوا، یہ سفر اسراء کہلاتا ہے، اور پھر معراج یعنی آسمانوں کی طرف چڑھائی ہوئی۔ اسمان دنیا سے لے کر 7ویں آسمان تک اب گئے جہاں اپنے انبیاء کرام سے ملاقات کی اور بالاخر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے۔ اس مقام پر نماز کے فرض ہونے کی یاد دہانی اور نماز کے متعلق احکام دیے گئے۔ روحانی معنی و پیغام توحید اور نبوت کی تصدیق۔ معراج نے نبی کریم کی بلندہ مرتبہ نبوت اور اللہ کے قرب کی حقیقت کو واضح کیا۔ نماز کا اہم مقام، اسی واقعہ میں نماز مسلمانوں کے لیے فرض ہوئی۔ یہی وہ عمل ہے جو بندہ کو روزمرہ اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، ایمان اور صبر کی تقویت۔ معراج مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کرنے والی حقیقت ہے، یہ دکھاتا ہے کہ اللہ کے احکام ظاہری دنیا کی حدود سے بالاتر ہیں۔ اس واقعے کی تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے، البتہ اہل عالم میں رجب مخصوص طور پر اس واقعے سے منسوب کیا جاتا ہے۔ 2 ولادت امام علی، 13 رجب، روایت شیعہ روایات میں حضرت علی بن ابی طالب کی ولادت 13 رجب الامرجب کو منائی جاتی ہے۔ یہ واقعہ اہل بیت کے ماننے والوں کے نزدیک عظمت و اہمیت کا حامل حضرت علی کی زندگی، علم، شجاعت، انصاف اور تقوی کی اعلیٰ مثال ہے۔ ان کی ولادت رجب کے احسن لمحات میں وقوع پذیر ہوئی جسے شیعہ برادری جشن ولادت کے طور پر مناتی ہے۔ حضرت علی کی زندگی کے چند نقطے علم و حکمت۔ علی علم و حکمت کے بے مثال ماخذ تھے، ان کے اقوال اور خطبے آج بھی علمی و فقہی مباحث میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ عدل و انصاف، بطور خلیفہ اور حکمران ان کی سب سے نمایاں خصوصیت عدل و انصاف تھی۔ شجاعت و بہادری، جنگ بدر، احد اور دیگر مارکوں میں ان کی بہادری مشہور ہے۔ اخلاق و روحانی مقام، اہل بیت کے نزدیک ان کا مقام انتہائی رفیع ہے۔ یاد رہے کہ تاریخ میں ولادت و مناسبتوں کے حتمی تعین میں اختلاف ہوتا ہے، اسی لیے عبارتی انداز میں بعض روایات کے مطابق وہ کہنا بہتر ہے۔ 3 غزو تبوک اور دیگر تاریخی واقعات، تاریخی حوالوں میں بعض واقعات رجب سے منسوب ہیں جیسے غزو تبوک کا زمانہ، البتہ تاریخ دانوں میں بعض تفصیلات کے حوالے سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ غزو
تبوک کا واقعہ ایک اہم مرکہ تھا جس میں مسلمان لشکر نے تبوک کی طرف فوج کشی کی تاکہ خطے میں امن و استحکام قائم کیا جا سکے۔ اس طرح کے واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ دین و ملک کے دفاع میں احتیاط، حکمت اور قیادت کی کیا اہمیت ہے۔ 4 دیگر ولادت و شہادتیں رجب میں بعض اہل ایمان اولیاء اور بزرگوں کی ولادت شہادتیں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ مناسبت مسلک اور روایت کے مطابق مختلف ہو سکتی کا علاقوں میں رجب میں مناقب اولیاء محافل ذکر و منقبت اور مجالس تعزیت و جشن منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہ اجتماعات معاشرتی اور روحانی یکجہتی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ 5 رجب الرجب میں عبادات اعمال اور مستحبات۔ رجب کو محض تاریخی واقعات کا مہینہ مت جانیں بلکہ یہ عمل و اصلاح کا وقت ہے۔ اسلام کسی بھی موقع کو عمل کی ترغیب دیتا ہے اور رجب اس کے لیے بہترین ہے۔ ذیل میں عملی تجاویز ہیں جو رجب کے مہینے میں اختیار کی جا سکتی ہیں۔ الف نفلی روزے۔ رجب میں کچھ علماء نفلی روزوں کی تاکید کرتے ہیں، خاص طور پر بعض مخصوص دنوں میں روزہ رکھنے کی روایتیں ملتی اور روزہ نفس کو قابو میں رکھنے، شکر و توبہ کے اظہار اور اللہ کی رضا کے لیے بہترین ذریعہ ہی۔ تام واجب روزوں کا ترک آبیجا سختی سے منع ہے۔ نفلی روزہ باخلاص نیت کے ساتھ رکھیں، بے توبہ و استغفار۔ جب میں گناہوں سے باز آنا، دل کی صفائی اور اللہ سے معافی مانگنا بہت مفید ہے۔ کثرت استغفار سچی توبہ اور گناہوں کو چھوڑ دینے کا عزم روح کو تازگی دیتا ہے۔ جیم ذکر الہی اور درود و سلام روزمرہ کا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور درود پاک کی کثرت دل میں اللہ کی یاد بساتے ہیں، اور نبی پر درود بھی انسان کو روحانی برکت بخشتا ہے۔ دعا میں خاندان رسول اور انبیاء کرام کا ذکر کریں۔ دال صدقہ و خیرات، ضرورت مندوں کی مدد، فقراء کے لیے صدقہ اور معاشرتی خدمات رجب کے روحانی فضائل کو حقیقی شکل دیتی۔ صدقہ دل کو ہلکا کرتا ہے اور رزق میں برکت لاتا ہے۔ شب بیداری اور نوافل، رات کے آخری حصے میں عبادت لا اور نماز تہجد کا اہتمام روح میں گرمی بخشتا ہے۔ شب کی تاریکی میں اللہ کی طرف رجوع دل کی خلوصیت کو بڑھاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت و مفہوم پر غور، روزانہ قرآن کا کچھ حصہ پڑھیں اور اس کے معانی و مفاہیم پر غور کریں۔ قرآن انسان کو ہدایت و اصلاح کا عملی راستہ دکھاتا ہے۔ 6 رجب کی تاریخی روایات اور اعتقادی اختلافات۔ اعتدال ضروری اہم ہے کہ ہم روایات و تاریخی حوالوں کو سمجھداری سے مختلف مسالک میں تاریخ کے مخصوص پہلوؤں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی واقعہ کی تاریخ محفل کا انداز کچھ مخصوص دعاء صورتوں میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ معروف اور مستند مصادر کا مطالعہ کریں اور عمل میں اعتدال اختیار کریں۔ جو باتیں ایمان کا بنیادی جزو نہ ہوں ان پر اختلاف کے باوجود بھائی چارہ برقرار رکھنا دینی حکمت ہے۔ 7 رجب کے واقعات سے عملی سبق۔ رجب کے مشہور واقعات ہمیں چند بنیادی اصول سکھاتے ہیں جنہیں اپنی زندگی میں نافذ کیا جانا چاہیے۔ 1 نماز و عبادت کی اہمیت۔ معراج کا سب سے بڑا اسباق نماز کی فرضیت اور اس کی مقامیت ہے۔ نماز انسان کو اللہ کے ساتھ مربوط رکھتی ہے۔ 2 روحانیت کے حصول کے لیے عمل، جشن و تقریبات کے ساتھ عملی عبادات جیسے روزہ، صدقہ، توبہ ضروری ہیں۔ 3 اخلاقی و سماجی ذمہ داری۔ تاریخ کے واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ دین کا تقاضا صرف عبادت نہیں بلکہ عدل، حکمت اور معاشرتی فلاح بھی ہے۔ 4 تعلیم و علم کی قدر۔ اہل بیت اور اکابرین کی زندگی ہمیں علم و حکمت کے حصول کی دعوت دیتی ہے۔ 5 صبر و شکر۔ مشکلات میں صبر اور نعمتوں میں شکر رجب کے واقعات سے ملنے والا عملی سبق ہے۔ خلاصہ اور نتیجہ، رجب الرجب ایک مقدس، پرسر اور عمل کی ترغیب دینے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں منسوب واقعات، خاص طور پر اسراء و معراج، ہمیں الہی قرب، نبوت کی بلندی اور نماز کی اہمیت کی یاد دلاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روایات میں حضرت علی کی ولادت جیسی مناسبت اس مہینے کو خصوصی منویت دیتی ہیں۔ البتہ تاریخ و روایات کی تفصیلات میں اختلافات ہو سکتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم علم، رواداری اور انصاف کے ساتھ حقائق کو سمجھیں۔ عملی طور پر رجب کو وہ مہینہ بنائیں جس میں آپ دل کی صفائی کے لیے استغفار کریں، روزے اور نوافل ادا کریں، قرآن کا مطالعہ اور غور کریں، محتاجوں کی مدد کریں، درود و سلام کی کثرت کریں اور اپنی روحانی و اخلاقی حالت کو بہتر بنانے کا پختہ عزم کریں۔ اس مہینے کا اصل مقصد دل کو اللہ کے قریب لانا، نفس کو قابو میں رکھنا اور اپنی زندگی کو اصلاحی رخ دینا ہے۔ اگر ہم رجب کی مناسبت سے چند سچے عہد کریں اور ان پر مستقل مزاجی سے عمل کریں تو رجب ہمارے لیے نہ صرف یادگار واقعات کا مہینہ رہے گا بلکہ تبدیل حیات کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ اللہ ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے نصیبی بنائے، ہمارے ایمان کو
مضبوط کرے اور ہمیں اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اگر اب چاہیں تو میں اسی مضمون کا خلاصہ مخصوص حوالہ جات کے ساتھ تفصیلی تاریخی نوٹس مختلف مسالک میں رجب کے مناظرن عمل پر مختصر تقابل تیار کر دوں، کیا اب چاہیں گے کہ میں اس مضمون کو مخصوص تاریخی حوالہ جات کے حوالہ جات کے ساتھ بھی پیش کروں؟ رجب الامرجب کے مشہور واقعات تعارف رجب الامرجب اسلام کے چاند میں سے ایک مقدس مہینہ ہے، 4 حرام مہینوں میں سے تیسرا ماہ اسما کو امت مسلمہ میں پاکیزگی، تقرب الہی اور روحانی تجدید کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اسما کے دوران نہ صرف عبادات، توبہ اور نوافل کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے بلکہ تاخن اسلام کے کئی نمایاں واقعات بھی اسی مہینے سے وابستہ آوا۔ مضمون رجب الامرجب کے مشہور اور تاریخی واقعات کا مجموعہ ہے، ان کی اہمیت، روحانی پیغام اور عملی اسباق پر روشنی ڈالتا ہی نو۔ تاریخی واقعات اور تاریخی تاریخوں کے بارے میں بعض روایات مختلف مکاتن فکر میں اختلاف رکھتی ہے۔ یہاں عمومی اور معروف روایتوں کو مد نظر رکھا گیا ہے اور جہاں مناسب ہو مختلف روایات کا ذکر کیا گیا ہے۔ رجب کا شرعی مقام اور فضیلت رجب کو شرعی اصطلاح میں حرام مہینہ کے زمرے میں رکھا جاتا ہے۔ عربی کیلنڈر میں 4 محرم مہینے ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب کو حرام مہینے کہا جاتا ہے، جن میں خاص احتیاط اور تقوی کی ترغیب دی گئی۔ حضور اکرم اور انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت تقوی، امن اور حدود الہی کا خیال اسی ماہ میں زیادہ تقویت پاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں رجب کو عبادت و ذکر، روزہ و صدقات اور نفس کی پاکیزگی کا مہینہ سمجھا جاتا ہی بہت سے محدثین اور علماء نے رجب میں خصوصی عبادات اور مستحب اعمال کا ذکر کیا ہے، حالانکہ بعض مستحب اعمال کے بارے میں مضبوط احادیث کم ملتی ہیں، اس لیے عمل کرتے وقت فقہی اصولوں اور شرعی رہنمائی کو مقدم رکھنا ضروری ہے۔ مشہور واقعات: 1 معراج النبی، اسراء و معراج، عموماً 27 رجب، معراج النبی یعنی حضور اکرم کی شبانہ الہی صفر۔ رجب کے مشہور ترین اور روحانی طور پر انتہائی معنی خیز واقعات میں سے ایک ہے۔ روایت کے مطابق ایک رات اب کو مقام مکہ سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، اسرا، اور پھر آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، جہاں اپنے کئی آسمانوں کی سیر کی، انبیاء سے ملاقات کی اور اخنر کار اللہ تعالیٰ کے قدم مقرب مقام تک پہنچ کر امت کے لیے فرض نماز کا اعلان ہوا۔ یہ واقعہ ایمان والوں کے لیے ہدایت، اللہ کی قدرت اور رسول کی عظمت کا روشن ثبوت ہے۔ معراج کی شب کو امت میں خصوصاً روحانی محافل، نماز و دعا اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تاریخ اور فقہی بحث میں مختلف مکاتن فکر اس واقعے کی تاریخ اور تفصیل میں کچھ اختلاف رکھتے ہیں۔ عمومی روایت 27 رجب کو اس ایک عظیم واقعے سے منسوب کرتی ہے، روحانی پیغام اور عملی سبق، اللہ کی قدرت اور رحمت کی حد وسعت کا ادراک، عبادت کی اہمیت خصوصاً نماز کا فرض قرار پانا، صبر، رضا اور اللہ کے حکم کی تسلیم، تب کی تلقین۔ 2 ولادت امر المومنین، حضرت علی۔ بعض روایات کے مطابق 13 رجب، اسلامی تاریخ میں حضرت علی بن ابی طالب کا مقام بے مثال ہے۔ شیعہ روایت میں ان کی ولادت عموماً 13 رجب الامرجب کو منائی جاتی ہے، جبکہ بعض اہل سنت مکاتن فکر میں تاخن ولادت میں اختلاف پایا جاتا۔ حضرت علی نہ صرف وجودی قربن رسول کے باعث ہیں بلکہ ان کی شجاعت، علم، تقوی اور عدل کے اوصاف نے انہیں امت کا وہ نمونہ بنایا جو ہر دور میں احترام کا مستحق۔ حضرت علی کی زندگی کے نمایاں پہلاہے میں علم و حکمت، عدل اور فقہ رہنمائی شامل ہیں۔ ان کی ولادت کے موقع پر محافل ذکر، منقبت خوانی اور ان کی سوانح زندگی کے مطالعے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ روحانی پیغام اور عملی سبق، علم و عمل کا امتزاج، دین کا حقیقی نمونہ علم کے ساتھ عملی زندگی میں بھی ملتا ہے۔ عدل و انصاف کا درس، شجاعت اور حق کے لیے ثابت قدمی۔ 3 ولادت اور دیگر مبارک واقعات۔ مختلف روایات رجب الامرجب میں کئی دیگر عظیم شخصیات کی ولادت اور بعض روایات میں شہادت کے مواقع منسوب اسلام معاشروں، خاص طور پر شیعہ کمیونٹی میں رجب کے مختلف ایام کو عالمانہ اور روحانی مناسبت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ ان میں بعض اہل بیت کی ولادت، اولیاء کرام کی یادیں اور دینی شخصیات کی خدمات کا ذکر شامل ہوتا ہی۔ مثال کے طور پر بعض روایات میں 7 رجب کو بی بی الابنے جیسی مائیں کی ولادت اعیاد منائی جاتی ہے۔ یہ مقامی اور مکتبی روایت کے مطابق مختلف خطوں میں مختلف انداز سے منایا جاتا ہے۔ 4
تاریخی سیاسی واقعات رجب کے مہینے میں بعض اوقات اہم سیاسی اور تاریخی واقعات بھی پیش آئے جن کا تعلق اسلامی ریاستوں فتوحات دیگر سماجی واقعات سے رہا تاہم ان واقعات کی تفصیل اور تاریخ میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض مسلمان مورخین نے رجب الرجب میں پیش آنے والے واقعات کو اہمیت دی کیونکہ یہ مہینہ بطور خاص امن اور حقوق انسانی کے حوالے سے حساس سمجھا جاتا ہے۔ رجب الرجب کی عبادات اور عملی رہنمائی رجب ایک ایسا دور ہے جب فرد اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ معروف اور مستحب اعمال میں شامل ہے نفلی روزے۔ رجب میں نفل روزے کینی کا رواج رہا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک روزہ رکھنا جائز اور مستحب ہے مگر کسی مخصوص فرض کی مانند رجب کے روزے شرعی ثبوت کی کمی کے باعث ہر عالم یکساں طور پر زور نہیں دیتا۔ زیادہ ذکر و تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا، استغفار اور درود و سلام کی کثرت، توبہ و استغفار، گناہوں سے توبہ کر کے رب کے حضور ہولنا اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، قرآن کی تلاوت، دل کی اصلاح کے لیے روزانہ قرآن کی تلاوت اور اس کی تفہیم، نمازیں شب اور نفلی نمازیں، شب بیداری اور تہجد کی ادائیگی رجب میں روحانی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے۔ صدقات اور بھلائی کے کام، محتاجوں کی مدد، یتیموں کی سرپرستی اور معاشرتی خدمات کو اس مہینے میں خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔ رجب کے واقعات سے حاصل ہونے والے اسباق، رجب الرجب کے واقعات ہمیں چند بڑے اسباق دیتے ہیں جن پر ظاہری اور باطنی دونوں سطحوں پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ایک، خدا سے قرب حاصل کرنا۔ معراج اور دیگر عظیم واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہونا ہر فرد کا مطلوبہ ہدف ہونا چاہیے۔ دو، عبادت کی قدر و قیمت۔ نماز، روزہ اور دیگر عبادات محض رسوم نہیں بلکہ بندگی اور زندگی کے نظم کے اصول ہیں۔ تین، عدل و احسان۔ حضرت علی جیسی عظیم ہستیوں کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ علم کے ساتھ عدل اور احسان لازمی ہیں۔ چار، توبہ و اصلاح نفس۔ رجب ایک سال کا وہ اہم موقع ہے جب بندہ اپنے ماضی کا محاسبہ کر کے نئے عہد کے ساتھ زندگی شروع کر سکتا ہے۔ پانچ، ٹھوس عملی اصلاحات۔ زمینی حقوق، عاجزوں کی خدمت، گھر میں رواداری اور معاشرے میں امن کی کوششیں رجب کے حقیقی امرات ہیں۔ مختلف مکاتن فکر میں رجب کا اندازن منانے کا فرق۔ اسلامی امت میں مختلف فرقے اور مکاتن فکر رجب الرجب کو مختلف انداز میں مناتے ہیں۔ بعض معاشروں میں اس ماہ میں خصوصی محافل، جشن، ولادت مجالس تعزیت منعقد ہوتی ہیں۔ بعض مدارس اور محفلوں میں معراج پر خصوصی خطبات، منقبت خوانی اور لیکچرز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ فرق عام طور پر روایتوں کی قبولیت، تاریخی حوالہ جات اور فقہی استدلال کی بنیاد پر ہوتے ہیں مگر بنیادی روحانی مقصد ایک ہی رہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا اور دین حق کی پیروی۔ مغربی اور جدید علوم کے ساتھ رجب کا رابطہ۔ آج کے جدید دور میں رجب الرجب کا پیغام محض مذہبی حدود تک محدود نہیں، اخلاقی اقدار، انسانیت کی خدمت، مراقبہ، نما، اذکاری عمل اور محتاط طرز زندگی، جدید نفسیات میں بھی ذہنی سکون اور استحکام کے ذرائع مانے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے رجب کے روایتی اعمال جدید زندگی کے تقاضوں سے ہم آہنگی رکھتے ہیں اور اندرونی توازن پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ کیسے منائے رجب کو بامقصد عملی تجاویز۔ ایک، روزانہ چھوٹا سا عبادتی شیڈول۔ دن میں مختصر مگر باقاعدہ نماز، تلاوت اور ذکر کا شیڈول بنا۔ ایک نیک عمل روز میں، ہر روز کم از کم ایک نیک عمل، کسی کی مدد، صدقہ، نصیحت معاف کرنا کریں۔ تین، روحانی مطالعہ۔ رجب کے واقعات، سورۃ النبی اور اہل بیت کی سوانح پڑھیں اور ان سے عملی سبق نکالیں۔ چار، توبہ اور اصلاح۔ پچھلے گناہوں کا جائزہ لیں، شرمندگی سے توبہ کریں اور مستقبل کا راستہ سیدھا کریں۔ پانچ، اپنی کمیونٹی میں شمولیت۔ مقامی مسجد، دینی اداروں کے ساتھ مل کر نمایاں اور مثبت پروگرام کریں۔ نتیجہ، رجب الرجب نہ صرف ایک مہینہ ہے بلکہ ایک موقع ہے، ایک سنہری موقع کہ ہم اپنی روح کو سنواریں، خالق کائنات کے قریب جائیں اور زندگی کے نظم و ضبط کو بہتر بنا۔ رجب کے مشہور واقعات جیسے معراج نبوی اور اہل بیت سے منسوب ولادات ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ ایمان، علم، عدل اور عمل ایک ساتھ چلی کے اس مقدس مہینے کو محض رسم روایت سمجھ کر گزارنے کے بجائے اس کے پیغامات کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہمارے اعمال اور کردار میں حقیقی تبدیلی آئی۔ اسی میں اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو الفاظ کے ایک مخصوص ڈھانچے، مثلاً تعارفی پیراگراف، 7 اہم واقعات کے تفصیلی حصے، تجاویز اور حوالہ جات میں اور زیادہ مفصل انداز میں لکھ دوں گا۔ آپ کی مخصوص روایت، شیعہ سنی
کے مطابق مزید مخصوص واقعات شامل کر دوں۔ تعارف رجب الرجب اسلامی قمری سال کا 7واں مہینہ ہے، ایک مقدس اور بابرکت مہینہ جسے چھیر حجین حرمت میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اسلام تاریخ میں رجب کے مہینے سے کئی اہم واقعات منسلک ہیں، کچھ واقعات روحانی اور الہامی نوعیت کے ہیں، جبکہ بعض واقعات سیاسی و تاریخی اہمیت کے حامل ہیں۔ درج ذیل میں رجب الرجب کے چند مشہور اور قابل ذکر واقعات کی تفصیل، تاریخی پس منظر اور ان واقعات کی مذہبی و اخلاقی اہمیت پیش کی جا رہی ہے۔ ایک اسراء و معراج، شب معراج سب سے مشہور اور عام طور پر منایا جانے والا واقعہ اسراء و معراج ہے، وہ رات جب حضرت محمد کو مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا اور پھر آسمانوں تک معراج ہوئی۔ کئی روایات میں یہ سفر 27 و شب رجب کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس رات کو مسلمان عام طور پر خصوصی عبادات، نماز اور دعا کے لیے مخصوص رکھتے ہیں۔ اس واقعہ کی روحانی اہمیت بہت بڑی ہے، کیونکہ اسی سفر میں نماز کا حکم الہی حضرت نبی کو عطا ہوا، یعنی امت کے لیے روزانہ 5 وقت کی نماز کا نظام قائم ہوا۔ اس واقعے کی تاریخی حیثیت اور مختلف مکاتن فکر میں اس کی تشریحات پر اختلاف بھی موجود ہے، مگر عمومی طور پر شب معراج کو اسلامی تاریخ کا ایک سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ ولادت علی بن ابی طالب 13 رجب، شیعہ اور دیگر مسلمان حلقوں میں 13 رجب کو امام علی کی ولادت باسعادت منائی جاتی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت علی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، ایک منفرد واقعہ جس نے ان کی شخصیت کو اسلام کی تاریخ میں خصوصی مقام عطا کا۔ امام علی نے اسلام کے ابتدائی دور میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کی بہادری، علم و حکمت اور عدل کے حوالے سے ان کے اقوال و واقعات اس دور سے آج تک معبرت ہیں۔ 13 رجب کی مناسبت سے پوری دنیا میں محافل، ذکر، خطبات اور خرات رفع کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ 3 غزو تبوک، ایک سب جشن تبوک۔ رجب کے مہینے میں اسلامی تاریخ کا ایک اہم عسکری واقعہ بھی وقوع پذیر ہوا، غزوہ تبوک، جو ہجری سال 9 میں پیش آیا۔ اس مہم میں رسول اکرم نے روم، بزنطین کی ممکنہ خطرناک پیش قدمی کے جواب میں ایک بڑی فوج کو قیادت میں لے کر تبوک کی طرف روانہ کیا۔ اگرچہ اس مہم میں براہ راست جنگ واقع نہ ہوئی، مگر یہ مہم اسلامی ریاست کی دفاعی قوت، سیاسی پختگی اور خطے میں اس کے اثر و رسوخ کو ظاہر کرنے کے اعتبار سے انتہائی اہم تھی۔ تبوک کی مہم نے عرب جزیرہ نما میں متحدہ مسلم قوت کو مستحکم کیا اور متعدد سیاسی معاہدے اور اثرات کا باعث بنی۔ 4 بیت المقدس کی آزادی، فہن بیت المقدس توسن صلاح الدین ایوبی تاخن اسلام کے دلکش واقعات میں سے ایک واقعہ صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں بیت المقدس کی آزادی ہے۔ تاریخی کتب میں اس واقعہ کو رجب کے مہینے سے منسلک کیا جاتا ہے، خصوصاً رجب 583 ہجری میں فتح بیت المقدس کو چند مصادر رجب کے واقعات میں شامل کرتے ہیں۔ اس فتح نے جزوی طور پر صلیبی حکمرانی کے خاتمے اور مقدس مقامات کی مسلم حکمرانی میں واپسی کی علامت بنائی۔ اس واقعے کی تاریخی اور روحانی اہمیت دین اسلام میں آج بھی یاد رکھی جاتی ہے۔ 5 شہادت حضرت زینب 15 رجب، بعض روایات کے مطابق حضرت زینب بنت علی، جو واقعات کربلا کی اہم ترین ہستیاں ہیں، کی شہادت کا تذکرہ بھی رجب کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ بعض مصادر کے مطابق ان کا وصال شہادت 15 رجب کو ہوا۔ حضرت زینب نے کربلا کے بعد ظلم و ستم کے سامنے ثابت قدمی، خطابت اور عوامی شعور بیدار کرنے کا عظیم کردار ادا کیا۔ ان کی زندگی اور صبر اسلامی تاریخ، خصوصاً اہل بیت کے عاشقوں کے لیے ابدی مشعل را آموزد تاریخی واقعات اور روایات۔ مذکورہ بالا واقعات کے سوا بھی رجب میں متعدد واقعات کا ذکر تاریخ اسلام اور علاقائی روایات میں ملتا ہے۔ مثلاً بعض علاقوں میں رجب میں دیگر اہل علم جوانب تاریخ سے منسوب دن اور تقریبات منائی جاتی ہیں۔ بعض روایات میں رجب کو توبہ و عناب روزہ اور خصوصی عبادات کے لیے موضوع سمجھا جاتا ہے، اور صوفی و روحانی حلقوں میں رجب کو نفس کی تزکیہ اور قلب کی صفائی کا وقت قرار دیا جاتا ہے۔ نیز کچھ روایات میں مہینے کی حرمت اور اس میں ناجائز تصرفات سے اجتناب کی تاکید ملتی ہے۔ رجب کی مذہبی و اخلاقی اہمیت، رجب کو 4 حرمت والے مہینوں میں شامل کیا جاتا ہے: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم و رجب، جن میں جنگ اور قتل و غارت گری کو خاص طور پر ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ تاریخی تعبیرات مختلف ہیں۔ اس کے نتیجے میں رجب کو عام طور پر روحانیت، خشوع و خضوع اور مذہبی عروج کے لیے موزوں قرار دیا جاتا ہے۔ مسلمان اس مہینے میں ثواب کے خاص مواقع تلاش کرتے ہیں، نفلی روزے، تلاوت قرآن، زیادہ ذکر
دعا اور اولیاء دین کے ایام کی یاد میں محافل ذکر وغیرہ رجب میں کچھ مخصوص اعمال کا رواج چند مکاتن فکر میں پایا جاتا ہے۔ ہر عمل کا ثواب اور اس کی مشروعیت مختلف علماء کے درمیان اختلاف کا موضوع رہی ہے، لہذا عملی طور پر عام مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآنی و حدیث بنیادوں کے مطابق احتیاط اور اعتدال اختیار کرے۔ رجب کے واقعات کی تاریخی تحقیق اور اختلاف آرا تاریخی واقعات خصوصاً وہ جو صدیوں پہلے وقوع پذیر ہوئے ان کی درست تاریخ اور تفصیلات کے بارے میں کتن تاریخ میں بعض اوقات اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شب معراج کی مخصوص تاریخ کیا واقعی 27 رجب تھی دوسری تاریخیں بھی ذکر ہوتی ہیں پر فقط رائے موجود ہے۔ اسی طرح بعض ولادات شہادتوں کے عین تاریخی دن میں مصادر میں اختلاف ملتا ہے۔ اس اختلاف کی وجہ متعدد روایتوں کا مختلف انداز عمل تقوم ہجری کی تبدیلیاں اور مختلف مکاتن فکر کے تاریخی تقوامات ہیں، اس لیے تاریخی حوالوں کو دیکھتے وقت معتبر کتب و مآخذ اور ماہرین تاریخ کی تحقیق کا مطالعہ مفید رہتا ہے۔ رجب میں ہماری عملی نصیحتیں مختصر: 1 رجب کو روحانی تیاری کا وقت سمجھیں، زیادہ ذکر کثرت استغفار اور نفلی عبادات کریں۔ 2 شب معراج دیگر مناسبتوں پر تاریخ و مذہبی اصولوں کی روشنی میں عمل کریں، بدیہی روایت غیر موثق روایات سے اجتناب بہتر ہے۔ 3 تاریخی واقعات سے اخلاقی سبق حاصل کریں، جیسے ہمت رسول عدل امام علی صبرن حضرت زیب اور قادتن صلاح الدین کی بہادری۔ یہ خصوصیات ہر دور کے مسلمان کے لیے مشن را اختتام کلمات رجب علم رجب ایک یاد دہانی ہے تاکہ اسلام میں جو عظیم واقعات وقوع پذیر ہوئے وہ ہمیں ایمان، شجاعت، صبر اور عدل کے سبق سکھاتے ہیں۔ چاہے اب شب معراج کی روحانی بلندی کو یاد رکھیں، امام علی کی ولادت سے درس علم و عدل نے، تبوک کی مہم سے سیاسی بصیرت سیکھیں، آفہن بیت المقدس و شہادت حضرت زیب کی مثالوں سے ثابت قدمی کا عزم تقویت پائے۔ جب ہمیں وہ موقع دیتا ہے کہ ہم ماضی سے سبق لیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنا، اگر اب چاہیں تو میں ان میں سے ہر واقعے پر علیحدہ تفصیلی مضمون حوالہ جاتی فہرست کتب و مضامین بھی فراہم کر دوں گا۔ نیز اگر مخصوص واقعات کی تاریخی دستاویزات حدیث ماخذ چاہیے ہوں تو میں وہ حوالہ جات جمع کر کے دے سکتا ہوں۔